عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو بیل گرانٹ کی. اس کے باوجود آج صبح ہم سارا دن سپریم کورٹ بیٹھے رہے کہ ہمیں سرٹیفائڈ کاپی آف دا آرڈر ملے, اور ہمیں نہیں ملی. 11 بجے نہیں ملی, 12 بجے نہیں ملی. میں باہر آتی رہی, بار بار چیک کرتی رہی کہ کیا سرٹیفائڈ کاپی ایشو ہو چکی ہے. وہ نہیں ہوئی تھی. 3 بجے یہ بھاگتے بھاگتے میری بہن سپریم کورٹ سے, ان کو وہ کاپی ملی, وکیل کے ساتھ گئیں, ان کو کاپی ملی, اور پھر وہ گئے G11. مگر اس میں ایک اور چیز جاننی بڑی ضروری ہے. جب یہ سپریم کورٹ میں تھے, وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب کے ایسوسیٹ بھی تھے. ان کو پولیس ان کا پیچھا کرتی رہی, ان کو سپریم کورٹ میں جا کے چھپنا پڑا. ہمارے جو وکیل ہیں وہ بھی نہیں خود جا سکے کیونکہ ان کے پیچھے بھی چھاپے پڑ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی یہ انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو نمائندے ہیں, جو لیڈرز ہیں PTI کے, ان کے وکلا کو بھی نہ چھوڑیں, ان کے پیچھے بھی آپ چھاپے ڈالیں گے, ان کے پیچھے بھی آپ اس طرح پڑیں گے. اس کے باوجود یہ لوگ کامیاب ہوئے کہ ان کو سرٹیفائڈ کاپی آف دا سپریم کورٹ آرڈر ملا. اس کے بعد یہ G11 گئے, جہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس ہے. وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی نہیں تھا جو وہاں پہ یہ چل کے جمع کراتے اور یہ جو سارے کارروائی ہے وہ مکمل کرتے. ان کو بتایا گیا کہ آپ جیل کورٹ جائیں, جو کہ ٹرائل کورٹ ہے, وہاں پہ یہ سب ہوئے گا. یہ آپ بھاگتے بھاگتے پہنچے ہیں. آپ خود جانتے ہیں کافی فاصلہ ہوتا ہے, اس وقت ٹریفک بھی ہوتی ہے. اب یہ مشکلات سے پہنچے ہیں یہاں پر, مگر اب اندر جو کورٹ ہے صرف وہ آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا ہے اور کورٹ بند ہے اندر. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت بالکل نہیں ہو سکتی. ضمانت ہو چکی ہے, رہائی نہیں ہو سکتی ہے, یعنی روبکار ہی نہیں بن پائی. نہیں. اب یہ ہو گئی اس ایک نقطے پہ بات. دوسرا نقطہ, جب ہم اندر بیٹھے تھے اور کچھ یہاں پہ میڈیا کے دوست موجود ہیں, جن کو میں نے جب اندر دیکھا تو میں نے جج صاحب سے جا کے پوچھا کہ جج صاحب کیا یہ ٹرائل اوپن ہے؟ یہ اب ٹرائل اوپن ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ تو میڈیا کے کچھ بھائی بیٹھے ہیں اور پبلک کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں اٹس ناٹ اوپن, پھر نے کہا اوپن ہے. تو میں نے جب پوچھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا میں باہر جا کر اس ٹرائل کے بارے میں گفتگو کر سکتی ہوں یا مجھ پہ سیکرٹ ایکٹ لگے. ان کا نہیں جی بالکل اوپن ہے. تو پھر میں نے کہا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سوشل میڈیا پہ, کیا ٹیلی ویژن پہ, کیا اخبار میں اب اس ٹرائل کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اوپن ٹرائل. مجھے پھر بھی ابہام تھا, اس لیے جب میں باہر آئی میں نے سب سے پہلے آپ سب سے پوچھا. جب میں نے دیکھا پروسیکیوٹر بات کر رہے ہیں اس ٹرائل کے بارے میں, تو اب اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو جو سب سے ضروری نقطہ ہے جس کا آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے, آج کی جو تاریخ ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمارے وکلا کو بتایا گیا, نہ جو اندر ملزم ہیں ان کو بتایا گیا, اور نہ ہی جیل کے عملے کو معلوم تھا کہ آج صبح کورٹ لگے گا. اس لیے ہمارے وکلا نہیں پہنچ سکی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سکندر سلطان صاحب, سکندر ذوالقرنین صاحب اور عثمان گل صاحب اور بیرسٹر تیمور ملک صاحب اور سلمان صفدر صاحب, یہ تینوں اسلام آباد میں نہیں رہتے ہیں, یہ لاہور کے رہائش پذیر ہیں. کل ہم یہاں آئے تھے کیونکہ کل کی تاریخ تھی. ہم 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے. کل جج صاحب نہیں آئے, ہمیں بتایا گیا ان کی طبیعت خراب ہے. تو انہوں نے یہی سوچا طبیعت خراب ہے, کل ہفتے کا دن ہے, چھٹی ہوتی ہے, وہ سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اس لیے جب صبح کو لاسٹ منٹ پتہ چلا 8:30 مجھے بتایا گیا کہ جی کورٹ لگ سکتا ہے, ہم بھاگے آئے. میں تو پہنچ گئی, مگر مجھے بتائیے کیا وکیل لاہور سے پہنچ سکتے ہیں 8:30 بجے اگر ان کو پتہ چلے؟ اس کے باوجود یہاں پر انہوں نے گواہوں کے جو گواہیاں ہیں, وہ شہادتیں ہیں, وہ انہوں نے قلم بند کی. ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کورٹ میں کہ آپ یہ ڈیفنس کاؤنسل کی غیر موجودگی میں نہیں کر سکتے. اور پہلے تو جب ہم کورٹ میں گئے تو ملزمان بھی پیش نہیں تھے, اور وہاں پر یہ وٹنسز کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے تھے. جب میں نے شور مچایا اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ وٹنسز کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا جی وہ بھی آ رہے ہیں. نہ اکیوز وہاں تھے, نہ لائرز وہاں تھے جب انہوں نے یہ ساری کارروائی شروع کی. تو یہ فیئر ٹرائل
کا تقاضا کیا فیئر ٹرائل کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. اس وقت جو ٹرائل ہو رہی ہے, ہم نے یہ بھی جج صاحب کو ریمائنڈ کرایا, یہ بتایا کہ اگر آپ اس عجلت میں اس طرح اس ٹرائل کو آگے بڑھائیں گے تو جیسے پہلی ٹرائل ویشیٹ ہوئی تھی یہ بھی ویشیٹ ہوئے گی, بیکاز یہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں پہ پوری نہیں اترتی. یہاں پہ مس ٹرائل ہو رہا ہے. اور آج میں آپ کو بھی یہی بتانا چاہتی ہوں, جو گواہیاں اندر دی گئی ہیں وہ ہمارے وکلا کی غیر موجودگی میں دی گئی ہیں. اس سلسلے میں خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا پروٹیسٹ بھی لانچ کروایا ہے اور ریٹن ان کو پروٹیسٹ بھی دیا ہے جج صاحب کو. اب آرڈر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ آرڈر میں کیا لکھا جاتا ہے اور اندر کیا ہوتا ہے ان میں کبھی کبھی تضاد ضرور ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی گواہ پیش ہوئے ہیں جلدی عجلت میں ان کے ضرور بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں, مگر ہمارے وکیل وہاں موجود نہیں تھے. شروع میں دونوں اکیوز خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے. اس کے باوجود یہ کارروائی آج چلی ہے. ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور 8 گھنٹے کارروائی چلی ہے. 8 گھنٹے جیل کے اندر یہ کارروائی چلی ہے. آپ کے سامنے ہم 4:30 بجے باہر آ رہے ہیں, ہم 9 بجے کے اندر گئے ہوئے ہیں, اور جب ہم اندر گئے تو ٹرائل 8 بجے کے یہ پہنچے ہوئے تھے. ہمارے اندر کورٹ روم میں پہنچنے سے پہلے ٹرائل شروع تھا, قلم بند ہو رہے تھے بیانات, نہ فیملی نہ وکیل نہ ملزم. یہ کس قسم کا ٹرائل ہے؟ اچھا میں بانو صاحب, کیونکہ میں اندر موجود تھا, جی سب سے پہلے تو میرا پروٹیسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جس طرح آپ نے میڈیا کو اس کورٹ روم سے باہر نکلوایا. جی میں بتاتی ہوں, ایک سیکنڈ, یہ پہلا کیس ہے. میرے بھائی نہیں, مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا. پہلا کیس ہے جس میں ملزمان آپ چاہتے ہیں کہ میں جواب دوں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کریں؟ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں میرے بھائی, آپ کا پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے. میں یہ جو سارے بھائی یہاں کھڑے ہیں نا, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے وہاں اندر ہونے کا جتنا آپ کا ہے. اوپن ٹرائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کریں, جیسے کوئی یہ پک اینڈ مکس ہے, ہم اپنی مرضی کے جو رپورٹرز ہیں یا ہمیں جو پسند ہو یا ناپسند ہو یا کوئی لاٹری کی طرح ہم پک کر کے اندر بھیجیں. اگر اوپن ٹرائل ہے, اس لیے میں نے ان سے پہلے پوچھا جج صاحب کیا یہ اوپن ٹرائل ہے؟ اگر اوپن ٹرائل ہے تو یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, باہر جو 15 لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ سکتے ہیں. جج صاحب نے پہلے کہا اوپن نہیں ہے, تو پھر میرے بھائی آپ کا وہاں ہونا نہیں بنتا تھا, آپ پہ سیکرٹ ایکٹ لگ جاتا. میں نے تو آپ کو بچانے کے لیے بات کی. اب کوئی چیز اوپن نہ ہو, آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا تھا نہیں, انہوں نے نہیں کہا تھا اوپن ہے. اگر اوپن ہوتا تو پھر سارے اندر آتے. پروسیکیوشن نے کہا تھا پبلک کے توشہ خانہ کے لیے آئے ہیں تو وہ غلطی سے یہاں, ہاں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے آ گئے ہیں. ایک سیکنڈ, سوری, نہیں, یہ میں کلیریفائی مجھے کرنے دیجئے, کیونکہ بیانیہ پھر اور ہی بنے گا. مگر لیٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ کہ جج صاحب نے کہا اوپن نہیں ہے. انہوں نے مجھے ہی کہا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیسے اندر آ گئے ہیں, ساتھ والے کمرے میں دوسری ٹرائل تھی تو شاید یہ ایسے ہی اندر آ گئے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بہن, ان کو اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا بعد میں کہ ٹرائل اوپن ہے. بھائی میرے, آپ کو ضرور ہونا چاہیے. ہم تو آپ کے اندر ہونے کے حق کے لیے لڑے ہیں. ہم سے زیادہ کون لڑا ہے کہ آپ لوگ اندر ہوں؟ ہاں اپنے لیے اندر جانے کے لیے لڑے, آپ کے لیے لڑے, پبلک کے لیے لڑے, مگر اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر ٹرائل اوپن ہے تو سب کے لیے اوپن ہے, میڈیا کے ہر دوست کے لیے اوپن ہے. صرف ایک چینل سے یا ایک اخبار سے یا پسندیدہ لوگ صرف نہیں آ سکتے. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اندر آئے. ہر ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ کو, ہر رپورٹر کو حق ہے کہ وہ اندر آئے. صرف ایک چینل کی سرخی کیوں بنے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے نامینیشن پیپر جمع کروائے گئے ہیں یا وہ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ جی مجھے ایکچولی میں اندر تھی. ہمارے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیپرز کی جمع کرانے میں بھی بڑے مسئلے ہمیں درپیش تھے. پہلے سیکرٹری کو اٹھا کر بند کر دیا, پھر چھاپے ہو رہے ہیں, کاغذات چھینے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اوریجنل ڈاکیومنٹ, سرٹیفکیٹ, NOC سب چھن جائیں تو ان کو دوبارہ بنانے میں وقت لگتا ہے. تو ہم نے دوبارہ سب کچھ تیار کیا, دوبارہ سبمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی گئے تھے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہو گئے ہیں کہ نہیں, کیونکہ میں اندر تھی تو میرے پاس کوئی فون نہیں تھا. اب یہاں سے فارغ ہو کے بلکہ میرا پہلا فون یہی ہوگا کہ کیا کاغذ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ کل سے جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا
शामुल कुरैशी और इमरान खान की ज़मानत का, उसके बाद जितनी भी आपने मुश्किलात गिनवाई हैं कि ये मुश्किल पेश आई है और डिले भी किया गया, तो अब जो सूरत हाल है आपके सामने, इसको आप चैलेंज करेंगे किसी कोर्ट में कि हमें मुश्किलात हैं? देखिए हम ये शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट में भी हैं। इस वक्त इसी ओपन ट्रायल के लिए अपील हाई कोर्ट में है, जो सलमान अकरम राजा साहब दोबारा लेके गए हैं, जिसकी तारीख 28 की है। अब 28 को समाअत होएगी ओपन ट्रायल पे। क्या ये वाकई ओपन है, इसको होना चाहिए, और दोबारा शायद लोगों की याद दहानी कराई जाए कि ओपन ट्रायल होता क्या है। ओपन ट्रायल ये नहीं होता कि 3 रिपोर्टर्स या 4 बैठे। ओपन ट्रायल होता है कि सब, जैसे कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में खुद लिखा था, एनीवन हूसोएवर विशेस टू अटेंड, एनीवन विशेस टू अटेंड। ये नहीं था कि सिर्फ ये हो सकता है, वो जिसकी भी मर्जी है, जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। तो ये होता है ओपन ट्रायल, और हम इसके लिए अपील में गए हैं। और ऑब्वियसली वहाँ पे ये सारी जो पेचीदगियाँ हैं, यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, और जो मिस ट्रायल के मिस स्टेप्स हैं इस ट्रायल में, वो सब नोट किए जाएंगे, सब नोटिफाई किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा मैडम कि जैसा आप लोगों ने पहले कहा था चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम हो गया, गवाहों के बयानात शुरू हो गए, जीरा होगी। आज प्रोसिक्यूशन के वकला ने यहाँ पर यह कहा है कि तमाम वकला हमारी तरफ से जो विटनेस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपका हक़ दिफा है कि आप जिरा करें और कोर्ट प्रोसीडिंग जी, मैं यही कहने लगी थी कि जिरा प्रोसीडिंग नहीं रुक रही। जिरा, तो किस तरह से आप मैं आपको यही कह रही हूँ कि जी आप कहने, शुक्र आपने कह दिया, जिरा नहीं हुआ। उनके बिल्कुल बयान कलम बंद हुए, जिस पे हमने प्रोटेस्ट किया, हमने पिटिशन भी दी है जज साहब को, और हम इसको हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे कोई वकील यहाँ है ही नहीं कि मैंने किसी हमारे जो लीड काउंसिल है उनसे कंसल्ट करके मैं बोलूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी उनसे पूछे बगैर। आज ये सारा दिन यहाँ पे ट्रायल चली है, हमारा एक भी वकील मौजूद नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ट्रायल चल रही है। और अगर ये हमने ये भी कहा कि अगर आप इस उजरत में इस तरह करना चाहते हैं तो ये ट्रायल विशिएट होगा और सरकार का पैसा ज़ाया होगा, क्योंकि यही ट्रायल, यही प्रोसेस दोबारा से होगा। ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है। और आप में से जितने भी दोस्त भाई वहाँ मौजूद थे कल सुप्रीम कोर्ट में, आपने अगर आर्ग्यूमेंट सुनी हो तो आपको भी पता होगा कि इस केस में, इस गुब्बारे में, जो केस का गुब्बारा था उसमें से हवा निकल चुकी है। इस केस की कोई टांगे नहीं है, इसलिए उजलत में ज़बरदस्ती बौखलाहट में ये जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप सब ने सुना है सुप्रीम कोर्ट में 3 बहुत ही सीनियर और जिनका हम एहतराम करते हैं मोहतरम जजेस थे, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि एक तो ये कानून का स्ट्रेच है, और ये जो पूरा केस है ये एक मज़ाइका केस है, इसकी कोई टांगे नहीं है, इसमें कोई ज़ोर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैम एक बात आएगा जी, कि जैसे अभी इलेक्शन भी शुरू हो गया और ये कैंपेन बाकायदा शुरू होगी, दूसरी जानिब अगर इनको दोबारा डिटेंशन ऑर्डर आ जाते हैं शामिल कुरैशी साहब के, इस तरह की सूरत हाल में, तो इस बारे में कोई बात हुई कि इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? किस सिलसिले में डिटेंशन ऑर्डर्स आएंगे? 4 महीने से एक आदमी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कैद तन्हाई में पाबंद सलासिल है, तो वो उसने अब क्या किया होगा? कैद में बैठ के वो क्या कर सकता है? बाकी हर केस में उनकी बेल है, उनकी गिरफ्तारी और किसी केस में रियासत को नहीं चाहिए है। तो अब किस बहाने से करेंगे? और अगर करेंगे तो फिर ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये वाकई डर गए हैं। अब तो उन्होंने बल्ला भी हमसे छीन लिया है, हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, मगर इनकी रातों की नींद फिर भी छीनी की छीनी।